حضرت علامہ سید محمد کفیل شاہ جی بخاری امیر مرکزی مجلس احرار اسلام پاکستان سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور میں حضرت سے التماس کروں گا کہ ہم اہل اپنا لحن عربی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سے بھی اپنے دلوں کو منور کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تھوڑا سا وہ اس سے بھی ہمیں متمتع فرمائیں گے اور عظمت قرآن کی موضوع پر بھی روشنی فرمائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد کفیل شاہ جی بخاری۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين۔ تمام حضرات درود پاک تلاوت کرگنو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بہت ہی قابل احترام جناب مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام، بزرگوں، عزیز طالب علموں، مختصر وقت ہے اور مجلس طلباء دی حوصلہ افزائی واسے منعقد کی گئی ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر مقصد کوئی نہیں، چند گالی دین دیاں جڑیاں ساڑھے سارے واسطے نفع والے گالی ہیں، انہوں کو پیش کرنے، اپنے ایمان کو منور کرنے، دلوں کو منور کرنے، سبق یاد کرنے۔ قرآن کریم دی میں چند آیتاں توڑے سامنے تلاوت کی تھیں۔ پہلی آیت تلاوت کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا
لوگو تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں یعنی اللہ تعالی دی طرفوں نصیحت والی کتاب آ گئی ہے، نصیحت آ گئی ہے، قرآن نصیحت ہے۔ دوجی گال فرمائی ایسی نصیحت ہے جو اندے وچ تواڈے واسطے شفا ہے، تواڈے اندر جڑے بیماریاں لکیاں ودن نا انہاں واسطے شفا ہے، کہیں کو پتہ کوئی نہیں، اللہ جان دے۔ یہ کتاب تواڈے واسطے ہدایت ہے اور ایمان والے واسطے یہ کتاب جڑی ہے رحمت ہے۔ خیر نصیحت کیا ہے؟ پورا دین نصیحت ہے، دین النصیحہ، بھلائی ہے، خیر ہے، انسانہ واسطے نفع ہی نفع ہے۔ یہ کتاب دے وچ کوئی نقصان والی گال کوئی نہیں، نفع بھی اتنا ہے جو این جہان وچ بھی نفع ہے، مرن دے بعد قبر وچ بھی نفع ہے، قیامت والی دیوار بھی دا نفع ہے۔ ایسی نصیحت ہے۔ قرآن کریم دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم جڑے وہ بیان فرمائے، واقعات بھی بیان فرمائے۔ انہاں واقعات کو بیان کرن دا مقصد بھی ایو ہے جو اساں نصیحت حاصل کرو۔ جڑی قوماں دے عذاب دے واقع بیان تھے اندے وچ انہاں دی نافرمانیاں بھی دسیاں جو اے اللہ دے حکماں کو نہیں منیا، انہوں نے انکار کیتا، خلاف ورزی کی تھی، اللہ دے حکماں دا مذاق اڑائے انہیں، توہین کی تو نے، اللہ دا عذاب انہاں تے آیا۔ تے بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ تساں ای کام تو بچائے، تساں اللہ دے حکماں دا احترام کری جو، انہاں دا ادب کری جو، اندے ہوتے عمل، اے مقصد ہے کتاب دا۔ اور اے واقعات بیان کرنا جی میں قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، انہاں دے واقعات بیان کیتے نا اللہ پاک نے، اللہ دے عذاب آئے انہوں تے قوم تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ تے عبرت نصیحت حاصل کرو، یہ تواڈے پیچھے جنہ لوگاں نے کام کیتے ہیں انہوں کو اے سزا ملی ہے۔ تے جنہ لوگاں فرما برداری کی تھی انہاں دے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اے بھی تواڈے واسطے نصیحت ہے کہ دیکھو انہاں میرے حکمہ کو منیا تے میرا میں کو خوش کیتوں نے اے میں انعامات نہ کو دیتے ہیں، میں ہی خوش کر دیتے ہیں، دنیا جی خوش کیتے ہیں، عزت دیتی ہے دنیا جی، اور آخرت دے وچ بھی قبر وچ حشر وچ بھی نہ کوئی عزت دے سکتا۔ لہذا ایویں بھی ساری نصیحت تھی گئی، حکم ہیں بے ایک کم حلال ہیں ایک کم حرام ہیں، اے بھی نصیحت ہے، حلال کم کرو حرام کم تو بچو، حلال مال کو حاصل کرو حرام مال تو بچو۔ دنیا دے معاملات ہیں، انہاں معاملات دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرو، انہاں دی فرما برداری کرو، جی میں فرماویں اویں کرو، انہاں دی منو اپنی نہ منو، اپنی خواہش چھوڑ دیو، یہ نصیحت ہے۔ وشفا، اے شفا ہے توڑے اندر دے بیماریاں میں، قرآن ساڑھے جسمانی بیماریاں واسطے بھی شفا ہے، ساڑھی روح دی بیماریاں واسطے بھی شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہے، پڑھا کرو، اپنے انتظام کرو۔ معمول ہے بہت سارے بزرگاں دا، صحابہ بھی پڑھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری ہے، چاپ دے حکم ہے پڑھ دیا، ثواب ہی ثواب ہے۔ سورہ یاسین پڑھو، شفا بھی ہے، رزق بھی مل سی،
اور ساری سویرے پڑھو شام تک اللہ تعالیٰ توڑے وقت اچھی برکت پیدا کر دے سی، روزی اچھی برکت دے سی، توڑے کم بھی سارے ٹھیک تھی ویسے برکت ہو سی۔ اللہ کو لئے مانگ کے پڑھو تو قرآن ہے ہی شفا۔ ساڑھے اندر کو بدنیتی کھڑی ہے، کوئی کہیں دے بارے چھ بغض ہے، کوئی حسد ہے، کوئی نیت خراب کھڑی ہے، کئی مسلمان کو تکلیف پہنچاون دا دل چ ارادہ کی دی بیٹھے ہیں، اے اندے بس شفا ہے۔ اے گالی مسلمان کو زیب نہیں دیں دیں۔ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جن دی زبان تو جن دے ہاتھ تو دوجا مسلمان محفوظ ہے۔ نہ زبان تو تکلیف دیں دے، نہ ہاتھ نال کئی مسلمان کو تکلیف دیں دے۔ میں کہیں کو مندے کڈا، کہیں کو برا آکھا، کو تکلیف تھی سی، کہیں دی میں چغلی کرا، کو پتہ لگے، ظاہر گال پتہ لگ سی، کو تھا ہوں تبھی یہ گال میں کیتی ہے فلان بندے دے سامنے بیٹھے ان دے بارے کو پتہ لگ سی، کو تکلیف تھی سی۔ انہاں کما تو بچو، مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنا اندر صاف کر گنو تے شفا ہے۔ قرآن نال اندر ہی صاف تھی دے۔ قرآن جڑا ہے اے روح دی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساکو مٹی جو پیدا کیتے تے ساری ساری خوراک مٹی اچھ رکھی ہے، سارے جسم دی، جسم میں مٹی جو بنے، ہندے وچوی دانے نکل دیں، ہندے وچوی سبزیاں نکل دیں، ہندے وچوی پھل نکل دیں، ہر شاید زمین جو نکل دی پئی ایسا کھم دے پئے۔ ڈنگر ڈھو رہے ہیں انہاں دے پٹھے نکل دے پئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہی انما مثل الحیات الدنیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام۔ اللہ پاک فرمائیں کہ دنیا دی زندگی دی مثال ایمیں ہی ہے۔ اسمان تو پانی بسیا، می بسیا، مٹی جڑی ہے اندھے اتے پانی ڈھٹھا، اندھے چھ نمی آ گئی، نرمی آ گئی، اندھے وچوں یساں وال پودے کڈھے، گھا نکلیا، درخت نکلے، جڑا انسانہ دے کھاون دا رزق ہی انسانہ نے کھادا، جڑا جانورہ دے کھاون دا رزق ہی انہوں نے کھادا، گھا پٹھے انہوں نے کھا گی دے، دانے ایسا کھا گی دے، دانے دی توڑی بنی، توڑی جانور کھا گئے، تو ساڑھے کھاون دی چیزاں بھی زمین چکا دیا، جانورہ دے کھاون دی چیزاں بھی زمین چکا دیا۔ تو اللہ پاک نے ساڑھے جسم دی غذا زمین جو کڑی ہے، روح دی غذا اسمانت ہوئی، کیونکہ روح بھی اسمانت ہوئی ہے۔ اللہ دا حکم ہے نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ پھر پوچھ دیں تو آنے کو روح کیا ہے؟ فرما دے ہوئی نکل سو میرے حبیب اے اللہ دا امر ہے، اللہ دا حکم ہے۔ اندھے بچو اللہ نے آکے تھی وائن تھی گیا بس جڑے لے اندھا حکم تھی دے تے بچے دے جسے میں روح آویں دی، بچہ پیدا تھیا، وڈا تھیا، بڑھڑا تھیا، فوت تھی گیا، حکم آیا روح واپس۔ تو اللہ دا امر ہے، روح دی غذا قرآن ہی وے، اسمانہ تو روح آئی، ان دی غذا بھی اسمانہ تو اللہ پاک نے نازل کی تھی۔
تو اللہ پاک نے فرمایا اے توڑے اندر دی بیماریاں واسطے شفا ہے، اے بیماریاں کڈو، غصے کو کڈو، دھوکے دے نیت کو کڈو، کہیں دے بارے بغض دل دشمنی خام خادی ایویں ایکو کڈو دل. اے قرآن تو کچھ سے سی او کہیں دے پیچھو ان دی گالی دی ٹو نہ لاؤ، کون کیا پہ کریں دے، کیوں پہ کریں دے، او کو کیوں پہ مل دے، کتھو پہ کھان دے، کو مال کتھو آندہ پہ، کن پہ بیندے تے کیوں پہ بیندے، انہا کمائی نہ پہو. تو صحیح آزاد ہو، بے بھی آزاد ہیں سارے، اپنے اپنے کماں کو ٹرو لیکن دین کو نال گھن کے ٹرو. قرآن دی روشنی ہے ٹرو، قرآن دے حکمہ دی روشنی ہے، زندگی دا سفر مکمل کرو کامیابی. وَہُدًا تو جڑے ویلے نصیحت آ گئی، شفا مل گئی، دل صاف تھی گئے، ہون ہدایت آوے سی، ہدایت ہی مل سی. ہدایت واسے شرط ہدل للمتقین کہ جڑے اللہ کو ڈرنا لیں، اللہ دا ادب کرنا لیں، حرام کو بچنا لیں، اللہ دے حکمہ کو مننا لیں، تو انہیں تے عمل کرن دی نیت کر کے بیٹھے کوشش کریں دیں جو کرو. ہدایت انہاں واسطے ہے. تو نصیحت جڑے لے مل گئی، شفا مل گئی، دل صاف تھی گیا، ہون ہدایت واسطے دل اس بڑی جا بن گئی، کھلی جا بن گئی، دل آباد تھی گیا. ہون ہی دے ویچ اللہ پاک جڑے قرآن دے نور دی روشنی جڑی ہو پیدا کرنے، ایمان بیا چمک دے، دماغ روشن تھی ویندے، اور این دل اچ ہر انسان دی بھلائی تے خیر خواہی دا جذبہ پیدا تھی ویندے. مسلمان ہے تے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اے نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، لوگاں نال محبت کرے، ماں باپ دا ادب کرے، اے اللہ دا دین، اے علم جڑا وحی دا علم ہے اللہ نے ساکو دیتے، اے کو لوگاں تک پہنچاوے، اے جذبہ آوے، اے جذبہ پیدا تھی. اللہ اکبر. دو نعمتہ مل گیا تو ہدایت مل گئی، ہدایت مل گئی. ہون ان ہدایت دی روشنی سفر کرے سی. اساں اپنی عقل دی روشنی سفر نہ کروں. عقل تا ہی موک بیندی ہے، نگاہی ایک آدھے سامنے کاندے پر بچو میں کتا او صرف یہ بوٹا نظر پہ آنے، او پر وہ کھمبا نظر پہ آنے، اگو میں فارغ ہے، میں کوئی شاہ نظر نہیں آنے، اگو کیا ہے دیوار دے اوڈر کیا ہے میں کو نہیں پتا، میری نگاہ فارغ تھی گئی. کوئی بندہ لوکا بیٹھے میں کو نہیں پتا، کوئی کتھائیں بے کے کیا پہ سوچیں دے میں کو نہیں پتا، میری عقل فارغ تھی گئی. میں اتھائیں محدود ہے جڑے تو سامنے کو نظر آنے پڑھو، لیکن میں این عقل کو وحی دی روشنی دیسا یعنی قرآن دی روشنی دیسا تے میری زندگی دا مقصد ہی بدل ویسے. میں کو پرو دیکھن دی لوڑ کیا نہیں، جو میرے سامنے ہے میں ان دا ذمہ دار ہوں، میں اپنا ذمہ دار ہوں، اپنے بالاں دا ذمہ دار ہوں، اپنے گھر والے دا ذمہ دار ہوں، میرے کو طالب پڑھ دیں میں انہاں دا ذمہ دار ہوں، میرے نال کو معاملہ کریں دے میں ان دا ذمہ دار ہوں. میں کو کہیں دے گھاری میں کندھی ہوتے چاڑ کے پرو دیکھن دی کیا لوڑ ہے، کون کیا پہ کریں دے، ہر کہیں دے معاملہ اللہ نال ہے. میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھاں، اپنے بچیاں کو ٹھیک رکھاں، اپنے گھر والیاں کو ٹھیک رکھاں، اپنے ہمسائے نال معاملہ ٹھیک کرا. ہمسائے کو لیو بن کے پچھنوں دے بھی میرے لائق کو خدمت کیسا پکائی بے تو گھر بھیج دیتی ہمسایاں دے گھاری، یہ ساری طرف ہدیہ ہے. ساکو تو نہیں پتہ کڑے حال ہے، ساکو نہیں پتہ ہمسایہ دے گھاری یہ میں جھات پاون دی اجازت کوئی نہیں، جاتے نہ مارو، کہیں دے اندر نہ دیکھو، وہ کو ہر کہیں کو دے حال تے چھوڑو، اور ہر کہیں دے واسطے بھلائی تے خیر دے لے رکھو. تائیں ہدایت جڑی ہے وہ مل دیئے، اور انسان بلیں دے تے سچیں دے جو میں او گال کران جاندے نال اللہ راضی تھی بندے، جاندے نال اللہ دی مخلوق کو نفع ہوئے. خیر الناس من ینفع الناس، لوگاں وہ چنگا ہے جڑا لوگاں واسطے چنگا ہے، جاندے کو لوگاں کو نفع ہوئے وہ لوگاں چنگا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہ چنگا ہے جڑا قرآن سکھے تے سکھاوے.
گویا کہ قیامت تک قرآن ساڑھے نال کھڑے. ہر مومن مسلمان این کتاب قرآن کریم دے حکماں دی روشنی اچ اپنی زندگی کو پورا کرے سی تے اتھا بھی کامیاب، آخرت اچ بھی اتھا عزت، اتھا کامیابی جنتی. تے سونا نصیحت آ گئی، شفا مل گئی، انہاں دو صفتاں دی وجہ تو دل پاک تھیا، دل اچ ہدایت آ گئی، دماغ اچ روشنی آ گئی، زبان ٹھیک تھی گئی، اکھیں ٹھیک تھی گیا، عمل ساڑے ٹھیک تھی گئے، اسا سدھے رستے ہوتے ٹور پائے. ہر نماز اہدنا الصراط المستقیم اللہ کو سے دعا کرنے، یا اللہ سا کو سدھے رستے ہوتے چلا، اللہ والا چلیں دے تے ایمیں چلیں دے. ورحمت للمومنین ہون ایمان والے واسطے ہر ویلے رحمت دے ہوتے آن. یہ جڑا اے ساری گالی من گندے انہاں کو نفع چاہ گندے ان دے ہوتے اللہ دی رحمت نازل تھی دیئے. اے رحمت ای ہے جو ان کو ہر پاسے خیر ہی نظر آ دیئے اور ان دے وجود کو اللہ خیر تے بھلائی دا ذریعہ بنا دے. ان دے کو تکلیف نہیں تھی دی کئی انسان کو. کافر بھی ہوئے تو ان کو بھی اسلام دی دعوت دے کے خیر والے پاسے گرنا سی. مسلمان ہے تو ان کو بھولے ہویا سبق جڑا ہے وہ یاد کرامن دی کوشش کرے سی. سونا میرا بھرا نماز دا ٹائم تھی کہ چلو نماز پڑھو، روزے آندے پہن تیاری کرو بھرا، روزے رکھ رہے ہیں ساڑھے ہوتے فرض ہیں. اے قرآن کریم ان دی تلاوت دا بھی ثواب ہے. عمل تا جڑے لے میں کچھ سمجھ سا وہ لے کرے سا نا. انہا بالا دی عمر جڑی ہے وہ قرآن سمجھن دی نہیں، قرآن پڑھن دی. یہ لے یاد کرے سا جو میں قیدہ یاد تھی دے. اللہ انہا دی زندگی برکت دے وے، استادہ دی محنت جڑی ہے وہ اللہ رنگ لاوے، انہاں دے والدین دی نیت جڑی ہے اللہ کو قبول فرماوے. وڈے تھی سین حافظی بن سین، قرآن دے عالمی بن سین، والمانائی نکو آوے سی، ترجمہی آوے سی، مطلبی آوے سی، بھلا دین دی تبلیغ کرے سین. قرآن دی دعوت جڑی ہے وہ گھن کے ٹر سین، ہر پاسے قرآن دی دعوت پہنچے سین. قرآن دا کیا حکم ہے، قرآن ساڑھے کو کیا مطالبہ کریں دے، ان دا مقصد کیا ہے. ایمیں ہی ہے ہر کام اپنے اپنے وقت ہوتے ہوں گے، اپنے وقت ہوتے. اچھا میں نکے نکے سے استادہ کل بیٹھے، اپنے بزرگاں کل بیٹھے، والدین کل بیٹھے، انہاں ساکوں قرآن دی صورتیں یاد کروا دیتی ہیں. کئی صورتیں سا پڑھے کوئی نہ ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، لیکن وہ پڑھ دیا نہ ساکوں ایسا سن کے یاد کر کے دیا. میری وڈی بہن وہ کو 2 سپارے ساڑھے ماما جی عطا المحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ میں پڑھ کے یاد کرا چھوڑا. پڑھ کے یاد ہونے کی جائی روز رکوع سنا دینے انہوں کہا پڑھ میرا بچہ میرا نال پڑھوں. پڑھ دی رہ میں دی آئی 23واں سپارہ 29واں سپارہ وہ ایمیں زبانی یاد کرا دیتوں نے. وہ پیچھو کہتے پڑھ دی رہ گئی چھو دی عالمہ ہی بنی سارا کو جی. لیکن ایک قرآن ایسی کتاب ہے اللہ دی، پوری دنیا اللہ دا چیلنج ہے. کوئی کتاب ہی میں یاد نہیں تھی دی، قرآن یاد تھی میں. کیوں تھی دے وہ گال جڑی میں پہلے کی تھی روح دی غذا ہے اتنا یاد تھی دی. تو سا کو سکول دی کتاب ہی میں کوئی میں ساری یاد کر کے دکھا رہے ہو. کو فزکس، کیمسٹری، کو بیالوجی، کو انگریزی دی کتاب، کو ایسے پورا زبانی میں کو رٹ کے انہیں جی پھس وے سو نہ یاد کر سکسو پورا. ممکن ہی کہنے اے یہودی چاہی بدن، تورات چاہی بدن، انجیل چاہی بدن، عیسائی یاد نہیں تھی دی. اور نیٹو تے دوترا ہے پاگلوں کو میں سنے اون دی تلاوت کی تھی ہے وہ صحیح پاڑی نہیں سکے ہو. تے بال ساڑھا نکا جا حافظی ہوئے وہ کہا چال بھی تلاوت کر بار سنو طبیعت ہی میں خوش کر دے سی. ہاں نکا بال ہی طبیعت خوش کر دے سی. ایسی تلاوت کرے سی کہ وڈے وڈے بندے جڑے ہیں انہاں دے دل ہوتے ہی اثر تھی سی. اللہ دا نا اللہ دا کلام ہے، اللہ دے اندروں نکلے ہوئے. قرآن اللہ دے اندروں نکلے، کلام اللہ ہے. اللہ دے اندروں بہر آیا، لوح محفوظ تے آیا. وہ اللہ نے جا بنائی دے واسطے اپنے کلام واسطے. اتو جبریل علیہ السلام چاہیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دل ہوتے آیا.
اللہ دے اندروں نکلیا لوح محفوظ تے آیا، لوح محفوظ تو جبریل علیہ السلام چایا، حضور دے پاک تے نورانی دل ہوتے آیا تے حضور دی پاک زبان ہوتے جاری تھی گیا، حضور پڑھیا، حضور سنایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے سنیا، صحابہ پکا گیا یاد کر گیا۔ حضور فرمایا بھی کوئی لکھ بھی گنو، حضور لکھوایا بھی آپ، ترتیب بھی لکھن دی قائم کرائی، نازل تھیون دی ترتیب بئی ہے، لکھن دی ترتیب بئی ہے، موقع موقع نال نازل تھیندہ رہ گئی۔ بھلا صحابہ نے سارا کٹھا کر کے پوری امت دے سامنے پیش کر دیتا جو اے اسا حضور سائیں کو لگی دے سے قرآن اے قبول فرماؤ، تو آج توڑی وہ ہے کو بیا ہے ہی کوئی نہ تو چال ہی نہیں سکتا، کو بنا کے آئین دوت رہے بٹھے سدھے کام کیتے انہوں نے، لیکن کام نہیں چال سکیا، چال ہی نہیں سکتا۔ حضور دی زندگی چی وہ مسلمت القذاب نے سورہ فیل دے مقابلے دے بیچے انہیں ایک سورت جڑی ہے وہ گھڑی آئی، وہ نہیں چال سکی۔ الفیل و ملفیل لہو زمب و بیل و خرطوم طویل، یہ میں کو پٹھے سے دیا انہیں جوڑ ملائے کو فکرے شکرے کوئی نہ نہیں چل سکے، چل دی تو اوہ پئی علم ترہ کیف فعال ربک بی اصحاب الفیل، وہ چل دی پئی۔ تو جی میں قرآن نازل تھیا، دین نازل تھیا، او میں تر و تازہ ساڑھے کل موجود ہے، زرین اج فرق کوئی نہیں، یہ چیلنج ہے۔ بئی کتاباں وہ وقت ہی ہم اپنے اپنے زمانے واسطے آیا، زمانے دے نال ہی مک گیا۔ نبوت بھی جڑے نبی جے کو بھی اللہ نے اپنا نبی بنایا، کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، اللہ پاک نے انہوں کو اپنے اپنے زمانے واسطے بھیجیا، اپنی اپنی قوم آج بھیجیا، وہ سارے چلے گئے۔ نبوت برحق کے ایمان ہے، نبی برحق کے ایمان ہے، کتاباں برحق کے ایمان ہے، پر عمل ہوں دے تو ہوننا تھی سی وہ ہے نہیں کوئی نہ۔ قرآن ہی وے 1446 سال تھی گئے قرآن موجود ہی اور قیامت تک راسی، قیامت علی بیمار بھی حدیث پاک ہے چاندے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن دا حافظ جڑا ہے ان واسطے اللہ پاک جنت دا دروازہ ہی بکھرا بنے سے، ڈاڑھا سونا دروازہ ہو سے، تاج ہی پوے سے۔ تے حافظ کو اللہ پاک فرمائے سے جو اپنے گھر دے 10 بندے دے ہاتھ پکڑ تے انہاں کو جنت گین من، یہ تے کو اختیار ہے ون گین من۔ تے حافظ دیکھو ایک گھر ہے، ایک حافظ ہوئے 10 بندے تا گین ویسی جنت انشاءاللہ۔ تے کیا خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنہاں اپنے سارے پتروں کو اللہ نے 2 دیتے، 3 دیتے، 4 پتر دیتے، دیاں دیتے ہیں، انہاں سارے قرآن دا حافظ بنایا انشاءاللہ۔ وہ چاچے امامے دے ہیں جی انہاں کوئی نال گھن کے ویسی سارا ٹبر گھن ویسے نے حافظ جڑے جنت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ استاد کوئی گھن بننے میں مطلب بھول بنجو ہاں سونے اور نکیو استاد کوئی نال گھن کے بننے میں جنت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو اے حافظ قرآن جڑا ہے یہ ان دی بڑی عزت ہے، اللہ پاک نے آخرت عزت رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیتا، اے جڑے مدرسے ہیں، اس جڑے سکول ہیں، دین پڑھایا بندے، دین سمجھایا بندے، اے بھی دین دا مقصد ہے، نبوت دا مقصد ہے کہ لوگوں کو جاہل نہ رامن لیو، لوگوں کو علم لیو، اور علم بھی یہ حقیقی ہے، اصل علم قرآن ہے، سارے علم دے بچوں نکل دے، جتنی علم اے ہی اے سمندر ہی وے، بے پناہ سمندر علم دا قرآن جڑا ہے مکدہ ہی نہیں، ایڈا علم ہی دے۔ اندے وچوں دیکھو نا صدیاں تو لوگ نفع چیندے پہن تے قیامت توڑی چیندے رہے بسن، کڈن قیامت آسی، کڈھائی بھی قرآن تبدیلی دی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آؤں کہ کہیں حکم کو بدل دیو جو ہون ساڑی جی اے ضرورت ہے، اے ساڑا تقاضا ہے، ہون این تے ہون این نا، این اون نہیں چلنا ہوں، ایو چل سی تو چل دا پہلے ہر زمانے واسے کافی ہے۔ اللہ دا ساڑھے تے احسان ہے، اللہ پاک نے سکو دین مکمل کر کے عطا فرمایا، تے این واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی بنایا کہ آپ دے بعد ہون نبی کوئی کہہ نہیں ہو، ایک قرآن جڑی ہے آخری کتاب ہے، ان دے بعد کتاب کوئی نہیں، بھئی آمنی کوئی نہیں، ایو کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور دے بعد نبی کوئی نہیں، حضور دی نبوت ہی چل سی بس۔
حضور دی نبوت، حضور دے اخلاق، حضور دی حدیث جو فرمایا، حضور دی سنت جڑا عمل کر کے دکھایا، تے حضور دے صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، انہاں دا عمل چل سی جو انہاں براہ راست یہ حضور دے پہلے شاگردن. یہ امت دی ابتدا بھی صحابہ تو تھی نہیں پئی ہے. پہلے کلمہ پڑھن والے وہ ہیں، حضور دے سامنے کلمہ پڑھیا، ایمان گھنا ہے، حضور دے نال کھڑو گئے. ظلم تھیا، ظلم سہ گئے، صبر کی تو نہیں. مال دا نقصان، جان دا نقصان، ہر نقصان برداشت کر گئے، پر حضور دا ساتھ نہ چھوڑیا انہاں. سارے واسطے او معیار ہیں. اللہ پاک نے قرآن انہاں دا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. انہاں رنگا ایمان تو صحیح گھننا ہو، تو صحیح ہدایت تے آوے سو. گویا ہدایت واسطے صحابہ دے ایمان کو اللہ پاک نے مثال بنایا. کیوں؟ جو انہاں دا جڑا ایمان ہے اللہ پاک نے آپ انہاں دے دلاں دے وچ سجایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ. صدق اللہ العظیم. تو اللہ پاک فرمائیں کہ انہاں دے دلاں چ ایمان کو محبوب میں بنا، ایمان دی محبت انہاں دے دلاں چ میں رکھی ہے. حبب الیکم الایمان، انہاں کو ایمان بڑا سونا لگ دے، بڑا محبوب ہے، ایمان نال بڑی محبت کریں، ایمان نہیں چھوڑیں دے، ہر شے چھوڑ دیں ایمان دی خاطر. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، انہاں نے دلاں کو میں سجاوٹ کیتی ہے ایمان نال، سجاوٹ کیتی ہے. جی میں تو ہمیں سجایا نا بھول رکھی بیٹھے ہو، یہ میں ڈیکوریٹ کیتے اللہ پاک نے انہاں دے دلاں کو آپ. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کفر دی، گناہ دی، تمام بری گالی جڑے ہیں انہاں دی نفرت انہاں دے دل میں پیدا کر دیتی ہے. برے اعمال دی، بری گالی دی، گناہاں دی نفرت انہاں دے دل میں پیدا کر دیتی ہے. اتھا تا محبت ہے ایمان دی، بری چیز دی اتھا جائی کوئی نہیں رہی انہاں دے دل میں. اولئک هم الراشدون، سارے ہدایت یافتہ ہیں. تو اے حضور نے دعا بھی یوں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. حضور نے انہوں سے دعا کی تھی. اللہ نے وہ الفاظ قرآن نازل کی تھے کہ ایک ہے میرا سونا جی میں منگی نہ میں اوہیں بنا دیتے ہیں، اوہیں بنا دیتے. تو حضور دے شان دے لائق لوگ ہن جڑے حضور دے قدمہ جو اللہ پاک نے کٹھے کر دیتے. انہوں حضور کو قرآن پڑھیا، سکھیا، سمجھیا، تلاوت ہی سکھیوں نے، معنی سمجھیوں نے، مطلب ہی سمجھیوں نے، عمل بھی سمجھیا. تے وہ معنی مطلب بیان بھی کیتا، تے عمل بھی وہ کر کے دکھایا، امت تک پہنچا دیتا. ساڑھے کو وہ نعمت آج، اور اسا انہیں تو فخر کرنے ہیں کہ ساڑھا دین جڑا سچا ہے، انہیں کوئی ملاوٹ کوئی نہیں، بالکل کھرا صاف ستھرا اصل دین ہے. ساڑھے کو کلمہ ہی اصل ہے، قرآن ہی اصل ہے، حضور دی حدیث تے سنت ہی اصل ہے. تے اندے مطابق زندگی ساڑھی گزر بن جائے تو انشاءاللہ کامیاب تھی ویسو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دار ارکم مکہ چ گھر آئی اتھا صحابہ آ کے دین دی تعلیم گندیاں. مدینے آپ آگے ہجرت کر کے اتھا صفحہ تھلا بنیا ہویا ہے مسجد نبی دے وچ حضور دے روضہ جتھا اندے نال ہی تھلا بنا ہویا. اتھا بے بنیان صحابہ حضور نے کو آ کے قرآن دی تعلیم دے دیا.
انہاں کو اللہ دے حکم سنے دے ہن صحابہ سن دیاں سمجھ دیاں طالب باندیاں تھان کے سارے تے حضور استاد بھی ہن تے صحابہ طالب ہن تے آج استاد جڑے ہیں او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کریں دے پہن جو حضور مخلوق کو دین سکھایا تے تسا طالب جڑے پڑھ دے بیٹھے ہو تسا صحابہ دی سنت دے ہوتے عمل پہ کریں دے ہو جو تسا دین سیکھ دے پہے ہو سمجھ دے پہے ہو یہ بڑی خوش نصیبی دی گال ہے والدین خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بالا کو دین واسے وقف کیتا انشاءاللہ اے بال توڑے واسے صدقہ جاریہ بن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو میں عرض کیتے حدیث سنائی ہے بیدہ بندے گھر دے گن ویسے انشاءاللہ جنت ہے وہاں آخری گال سناما کہ بل مکینہ میں گفتگو وقت بہن تھی گیا ساڑھے حضرت امیر شریعہ سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے دوجہ فرزاندن مولانا طاول محسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں مدرسہ بنایا تے میں آندہ ہم روز چکر لامڑا انہوں کل آکے تے حال وال پوچھنا میں ایک دی آیا ہوں گھر راندین حالے مدرسہ نہیں بنے گھر بنے ہویا تو نکے نکے بال ہیں کو 15-16 مالے کو چالے چھوڑے دے کپڑے کہیں دے چولے پھٹے ہوئے ہیں ٹوپیاں پھٹے ہوئے ہیں عجیب انہوں دی کیفیت آئی غریبہ دے بال ہیں چھوڑے بایا کہ یہ کتو کٹھے کھا رہے ہو کیا ہے آکے چندہ کٹھا کھا رہا ہے بایا کہ صحیح چندہ کتو کٹھا کھا رہا ہے تو سے گیا صحیح وستے ہیں دوت رہے ہیں تقریر کیتے اے اتو چندہ کٹھا کیتے میں کہ میری اولاد کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے نہ میں کو پتر دیتا نہ دھی دیتی تے میں توڑے کو چندہ منگدہ میں تو پریشان تھی وہ پیسے منگتا پیسے نہیں منگدہ میں توڑے گھران دے بیچ جڑے گھران کو اصلوں عقل تو پیدل تے تڑال کو بال ہے نا جو فارغ ہو میں کو اللہ واسطے دے ہوتا بالکل جڑا فارغ ہو جا کو تسا بے وقوف کو اللہ لوگ آ دے ہو ساڑھی قومی دیکھو جڑا عقل فارغ ہو کو اللہ لوگ آ دے انہاں کہو میں کچھ دے ہو میری اولاد کوئی نہیں میں پتر بڑھے سا قرآن پڑھے سا تو میں کو دے ہوچا کپڑے ہی نہ میں بنا دے سا روٹی چنگی کھوے سا پیسے دے سا خرچی دے سا وہ 15-16 بال ہیں وہ کٹھے کر میں وہ کٹھے کر کے گھرنا ہے چندہ گھر علی کو میں آکے بھی انہوں کو میں کپڑے بنا دینا تے بھاجی گھر پکسی استاد ایک میں رکھے میں وہی تو سے دے علاقے دہانے کعبے صاحب وہ لے بڑی گال 1500 روپیہ وہ مدہ رکھے ہونے کہ میں تیری خدمت کرے سا بس پڑھا ہی نہ کو مارنا کٹنا کہہ نہیں نہ کو اے بڑے میرے لاڈلے ہیں تے بڑی محنت نال میں بال کٹھے کر کے آیا کچھ نہیں آکھنا ہی نہ کو بس پڑھا ہوں تو ماشاءاللہ آج وہ مدرسہ ساڑھا جڑا ہے ایڈا وڈا مدرسہ بن گئے جو ساڑھے کو لوگ تقریباً کوئی 350 دے قریب طالب علم تے 400-500 دے درمیان ساڑھے کو بچیاں پڑھ گئے کوئی نہ کوئی عمارت ہی بن گئی انہوں نے چھپر تلے بے کے پڑھیں گے آپ ہی پڑھاون بے بے دیا تو آدھے ہیں جی میری تا آخرت بن گئی ہے میں کو جنت گھن ویسے اور روز کوئی نہ کوئی ایک بال ساڑھ کے ہو رہا تھا استاد سبق سنائی کہ کوئی نہ میں تو سنا میں تیرا سبق سننا سبق سن گھڑنا سب کی سن گھڑنا منزلی سن گھڑنی سبق دے بھی دیونا چلو بھائی میرا بچہ کو بیا ہے وہ ساڑھ استاد اختہ تھی گیا سی شاہ صاحب یہ بال سبق یاد ہی نہیں کرے نا میں کہا میرے کو بھیج دے وہ کو سبق یاد کروا دینے نال مجھے یاد کرن شروع کر دینے چلو میں ہی تیری وجہ تو یاد کر گھنڈا اے جڑی چیزاں ہیں آج او بال جوان تھی گئے اگو انہاں دے بال جوان تھی گئے او بڑھے پہ چھوڑ قدم رکھ دیتے انہوں نے بال چھٹے تھی گئے انہوں نے اگو انہاں دے بال ہیں وہی حافظ ہیں کچھ پڑھیں دے پین کو پڑھ دے پین لگے پین اسارے اے ہے صدقہ جاریہ میں کو بھی نورانی قیدہ پڑھائے ہونے آج تھوڑی یاد ہے دو سپارے حفظ کروائے آج تھوڑی یاد ہے اگو والبئی جاتے چلو گم خیر و مدارے سلطہ پڑھے ہونے تو مقصد ہے علم حاصل کرنا اے زندگی دا مقصد ہے اے دین دا مقصد ہے قرآن پڑھو اے دنیا چ جو کچھ ہے نا اندھے تو بھی آگاہی حاصل کرو انگریزی پڑھو حساب بھی پڑھو میتھمیٹکس
فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، بیالوجی پڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ہے جی سٹیٹسٹکس پڑھو، تسا آرکیٹیکٹ بننے او پڑھو، جو دنیا دے وچ ہے نا تہاڈی جڑے پاسے بھی دل کریں دے پڑھ بنجو، سکھ بنجو، لیکن قرآن دی روشنی نال رکھائے۔ گال صرف اتنی ہے کہ قرآن دی روشنی نال ہوئے، ایمان بچا کے ہر جا تے بڑھ بنجو، ایمان نال ہوئے جتھا طبیعت کرے بڑھ بنجو۔ انہاں شعبیاں دے وچ والمقصد ہوئے جو علم دا مقصد ہی مخلوق دی خدمت ہے۔ حضور نے دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، یا اللہ میں کو او علم دے جڑا نفع والا ہوئے، او عمل کرن دی توفیق دے جڑا تیری بارگاہ قبول ہوئے۔ تے علم صحیح ہو سی تے عمل بھی ٹھیک ہو سی، قبول تھی ویسی۔ تے علم حقیقی صحیح علم قرآن ہے۔ قرآن آدھے جو این دنیا چلے وجو ہر پاسے ساری توڑے واسطے بنائی ہے، سکھو جو سکھ سکتے ہو، لیکن نماز کا ٹائم آ گیا نا تو نماز پڑھ گئے نو بس، روزے دے مہینے آ گئے تو روزے رکھنے، مال آ گئے وے زکاة دیمنی، مال آ گئے صاحب نصاب تھی گئے وہ حج کرنے۔ ایک کام تسا نال کریں دے رہو، کوڑ تسا نہیں مارنا، سچ علامہ ہے، دھوکہ نہیں کرنا، گھاٹ نہیں تولنا، وڈے چھوٹے دا لحاظ کرنے، انہیں مطابق چلنے، وڈے دا ادب کرو، چھوٹے نال شفقت کرو، ٹھیک ہے نا، اخلاق نال زندگی گزارو۔ ایک قرآن دی روشنی ہے ساری۔ قرآن دی روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زمان مبارک تو بھی نکلی، حضور دی عمل چو بھی نکلی، زبان چو حدیث دے ذریعے سمجھایا تے عمل نال سنت دے ذریعے سمجھایا۔ بس کال موک گئی، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ کہہ نہیں جڑا دین سمجھنا آوے، بڑا آسان دین ہے۔ بس جڑا کچھ کرنے حضور دا فرمان دیکھو، قرآن دا حکم دیکھو، عمل دیکھنے میں حضور دی سنت دیکھو، حضور دا اسوہ حسنہ دیکھو، صحابہ دا عمل دیکھو، بس دین کافی ہے۔ سب کچھ سمجھ آوے سی، این کو بہر نہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی این مدرسے کو آباد اور شاد کرے، ان کو ترقیاں عطا فرماوے۔ حافظ صاحب دی بڑی محنت ہے، اللہ تعالیٰ این محنت کو رنگ لاوے، انہاں واسطے، انہاں دے والدین واسطے، انہاں دے اجداد واسطے، انہاں دے اساتذہ واسطے ایک صدقہ جاریہ بناوے۔ دوست احباب جڑے تعاون کریں دے پر اللہ انہوں کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ دعا کر گئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ مدرسے کو علم دا مرکز بنا دے، اے اللہ یہ مدرسے دا فیض جڑا ہے پورے علاقے دے جاری فرما دے۔ اے اللہ مدرسے کام کرن والے استادہ کو خلوص عطا فرما، پڑھن والے طالبہ کو شیطان دے ہر شر تو بچا۔ اے اللہ انہاں دی حفاظت فرما، انہاں کو نیک بنا، صالح بنا، انہاں کو بابرکت زندگی انہاں کو عطا فرما۔ انہاں دے والدین کو اے اللہ صحت اور عافیت والی زندگی دے، وہ اپنی زندگی سے خوشی دیکھیں جو انہوں نے بال حافظ بن گئے، قاری بن گئے، عالم بن گئے، دنیا دے وچ خوبصورت عملی زندگی گزارن والے بن گئے، والدین دی خوشیاں دیکھ کے ونجانی دنیا تو۔ اے اللہ انہاں بچیاں دی زندگی جڑی ہے ان کو بابرکت بنا دے۔ این ادارے کو اللہ جلدی جلدی دی تکمیل تھی ونجے، تعمیر تھی ونجے۔ اے اللہ اپنی مخلوق کو متوجہ فرما اور این ادارے کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ سب کو ایمان والی زندگی دے۔ اے اللہ ایمان دے اتے کھڑومن دی ساکو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان تو کدے بھی محروم نہ فرماویں، ساکو موت بھی ایمان تے آوے، کلمے تے موت آوے، قبر دے عذاب تو بچا، قبر دی راحتاں خوشیاں مسرتاں نصیب فرما۔ اور اللہ قیامت علی دیوار ساکو قبر چو ایمان والیاں دے وچ اٹھا، اور حضور پر نور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب دے جنت داخل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔